کوئی برقع پوش مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ اگر جا رہی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ خواہ کے اس کو روک کر نہ الجھیں، کیونکہ آپ کوئی سعودی عرب کی پولیس نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب میں بھی آزادی سمجھیے کہ حاصل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنگھ پریوار کا جو ایجنڈا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جائے اور مسلم لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جائے، کچھ مہینے ان کے ساتھ رہ جائیں اور پھر یا تو پریگننٹ کر دیں یا پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے. سینکڑوں کیسز ایسے ہیں. ابھی میرے سامنے ایک ہمارے دوست مختلف سمجھیے ریاستوں کا ڈیٹا رکھ رہے تھے، تو ساؤتھ انڈیا میں بلکہ میں چنئی اور سمجھیے کہ کیرلا وغیرہ کی بات نہیں کروں گا، صرف تلنگانہ میں شہر حیدرآباد کا جو سمجھیے کہ ڈیٹا آیا ہے، اس میں 3,500 مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کی بات آئی ہے. اسی طرح مختلف ریاستوں کے بھی فیگرز آئے ہیں. اور ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ سمجھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کے ساتھ جاتی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کو تلقین نہیں کی کہ بھئی دینی بچوں کو سمجھیے دین سکھایا جائے، بچوں کو دین کی تربیت دی جائے، اخلاق سدھارے جائیں. پرسنل لا بورڈ ایک مہم چلا رہا ہے، ملک کے تمام علماء مہم چلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تلقین کی ہے کہ اگر کوئی پیار کر رہا ہے تو ماں باپ کے پاس جائیں اور سمجھیے کہ برملا یہ کہیں کہ ہم کو اس سے پیار ہے. اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اگر پیار کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے، کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے ہو جاتا ہے، تو یہ 1959 نہیں ہے بلکہ 2021 ہے. 21ویں سمجھیے صدی میں آپ قدم رکھ چکے ہیں. آپ سمجھیے کہ اس کی شادی کر دیں. یعنی قرآن کا حکم ہے کہ نہیں عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو آپ نہیں عن المنکر کی سمجھیے کہ صاحب نفی کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برائی کو اگر دیکھو تو آپ مت روکو، آپ تماشا دیکھو. یعنی سنگھ پریوار کے ایجنڈے کی تکمیل آپ کرو. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کچھ سمجھیے کہ صاحب تلقین کریں یا سمجھائیں. میرے بزرگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گا کہ تحریک مسلم شبان نے برقع پوش خواتین کے تعلق سے ایک بڑی مہم چلائی تھی کہ تھیٹرز میں برقع پوش خواتین کا داخلہ بند. اس پر بہت بڑا ایک وبال اس وقت سمجھیے کہ صاحب اٹھا تھا. ملک کے اخبارات نے بہت کچھ لکھا، لیکن سمجھیے کہ وہ دکن کی سب سے بڑی مہم تھی جو برقعے کی عظمت کے تعلق سے ہم نے چلائی تھی. اور بات صرف یہ تھی کہ ایک آرٹیکل ٹائمز آف انڈیا میں آیا تھا کہ اے برقع کلیڈ وومن ٹو بی سیف، کہ وہ بلیک ٹکٹ کر سکتی ہے، عاشقی کر سکتی ہے، فلاں کر سکتی ہے، ریسٹورنٹ میں بیٹھ سکتی ہے. تو برقعے کی عظمت کو ہم نے سمجھیے کہ صاحب بحال کرنے اور برقعے کی عظمت کو بتانے کے لیے تھیٹرز میں برقع پوش خواتین پر پابندی عائد کی تھی. اب حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی برقعے میں جا رہی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے، جانے دیجئے برقعے میں. ارے میرے بھائی، لباس سمجھیے کہ شناخت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے لباس اور ہمارے لباس میں تمیز کو برقرار رکھنے کی بار بار تاکید کی ہے. حتیٰ کہ چھوٹی سی مثال دوں گا، اس پر لمبی بات نہیں کروں گا. آپ شملہ اگر باندھتے ہیں تو یہودی بھی شملہ باندھتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ٹوپی پہن کر شملہ باندھیں. روزے کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اگر یہودی روزہ رہتے ہیں، ایک روزہ اگر عاشورے کا رہتے ہیں، تو تم 2 روزے رہو. تم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے. لیکن سمجھیے کہ صاحب اگر کوئی برقع پہن کر جا رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ارے برقع ایک اسلامی لباس ہے، برقع ایک تہذیب ہے، برقع ایک تمدن ہے. برقعے سے عورت کی حرمت اور اس کا سمجھیے وقار جھلکتا ہے کہ یہ تہذیب یافتہ، تمدن یافتہ اور با کردار عورت ہے. یہ سمجھیے کہ اپنے سمجھیے کہ جسم کو، اپنے آنچل کو جب سے آنچل ڈالی ہوئی ہے، اور یہ سمجھیے کہ با کردار عورت ہے. اور آج برقع پہن کر اگر بد کرداری ہو رہی ہے تو اس کو اجازت دے دیں. کیسے اجازت دے دیں؟ کیسے سمجھیے کہ بات کہی؟ اضلاع سے کئی
نوجوان سمجھیے کہ مجھے فون کر کے مختلف اس ایشوز پہ بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ بھائی اس کو ویڈیوز وائرل مت کیجیے، لیکن آپ تلقین کیجیے، اس کے ماں باپ کو بلائیے، اس سمجھیے لڑکی کو روکیے. یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت یہ کام سمجھیے کہ چل رہا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ سمجھیے کہ قرآن کے نفی کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیے کہ صاحب جلسے میں، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے جلسہ منعقد ہوا، اس عظیم جلسے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عاشقی کرو. عاشقی کرنے میں برائی نہیں ہے. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ جاؤ ماں باپ کو دھڑلے سے بولو. تو یہ کہاں کی سمجھیے کس طرف امت کو لے جانا چاہتے ہیں؟ ابھی سمجھیے کہ خود پرانے شہر میں جو آپ کی کانسٹینسی ہے، اس کانسٹینسی میں کتنی برائیاں خود آپ نے گنائی. لیکن خالی گنانے سے نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ میں قوت اور طاقت اللہ نے دی ہے. آپ کے پاس ایم ایل ایز ہیں، آپ کے پاس کونسلر ہیں، خود آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، کونسل ممبرز ہیں. پولیس آپ کے اشارے پر چلتی ہے، مجھے کہنے دیجیے. لیکن اس کے باوجود پرانے شہر میں سمجھیے کہ صاحب مسلم عورت پروسٹیوشن میں ملوث ہے. کتنے افسوس کی بات. پرانے شہر میں جہیز کے عنوانات پر سمجھیے مارا اور جلایا جا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات. کیا آپ نے کبھی مہم چلائی یا کسی کو مہم چلانی تھی؟ ہم ایک کھانا ایک میٹھے کی مہم چلا رہے تھے. اس ایک کھانا ایک میٹھے کی مہم میں کتنے مساجد میں آپ سمجھیے کہ کمیٹیاں لا کر بٹھا دیے ہیں. آپ کے جماعت کے لوگ کمیٹیوں میں کہا کہ بھائی صاحب نہیں فلن سے مہم اچھی ہے، بہت اچھی ہے بھائی، مگر سمجھیے کہ مشتاق ملک صاحب اور زاہد علی خان صاحب کا نام اس میں ہے، لہذا سمجھیے کہ صاحب یہ مہم یہاں پر نہیں چلنا چاہیے. عجیب تماشا. ارے بھائی اصلاح کا کام آپ اپنے علاقوں میں کرنے نہیں دیتے. آپ سود خوروں کو آزادی دیے ہوئے. آپ سمجھیے کہ صاحب عیاشی کے بازار چلتے ہیں، اڈے چلتے ہیں، بلکہ مجھے اطلاع ملی فلاں فلاں محلے کا نام نہیں لوں گا، ان محلوں میں گھر کرائے پہ دیے جاتے ہیں. گانجا سب سے زیادہ سمجھیے کہ صاحب ہیوج مارکیٹنگ آپ کی کانسٹینسی میں ہو رہی. کتنے افسوس کی بات. کہاں کردار سمجھیے کہ چلے گیا. اب اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں برقع پہن کر غیر مسلم کے ساتھ جائیے، عاشقی کریے. کون روکتا ہے آپ کو؟ اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے. مطلب اب قرآن سمجھیے کہ صاحب بالادست نہیں رہا. قرآن کی تعلیمات یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے. آپ کریے ننگے ناچی. آپ نے سمجھیے ناچ لگایا چار مینار کے پاس. کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلم لڑکیاں تالیاں مارتے ہوئے سمجھیے کہ صاحب چار مینار کے پاس ناچ رہی ہیں. کتنے افسوس کی بات. کس طرف معاشرے کو لے جا رہے ہیں. ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لہو لعاب میں امت کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں. کون سا تعلیمی تحریک چلی، کون سا سمجھیے کہ صفائی کی تحریک چلی. گلی گلی کچرے پڑے ہوئے، مساجد کے سامنے کچروں کے انبار پڑے ہوئے. کتنے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے گناؤں. اس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں برقعے کی عظمت کو آپ تار تار کر رہے ہیں کہ عاشقی کریے برقع پہن کے جا کے، پارکس میں بیٹھیے برقع پہن کر جا کر، تھیٹرز میں بیٹھیے برقع پہن کر جا کر غیر مسلموں کے ساتھ اس کی دعوت دے رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر. اور افسوس اس بات پر ہے کہ اصلاحی کام کرنے والے علماء اور مشائخین اس وقت وہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے. خود پرسنل لا بورڈ کی جو سمجھیے کہ صاحب اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، وہ کمیٹی بھی اس عنوان پر جبکہ مہم چلا رہی ہے، لیکن ان کے اس بیان پر خاموش ہے. بڑا افسوس ہے. نوجوانوں کو یہ نوٹ لینا پڑے گا کہ بھائی کس طرف معاشرے کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصلاح معاشرے کے بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، بہت سے مسائل پڑے ہوئے ہیں، اور ان مسائل میں سمجھیے کہ آپ